اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5941۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا تو ایک ٹب لایا گیا، پھیلا ہوا، لوگ اس میں سے وضو کرنے لگے۔ میں نے اندازہ کیا تو 60 سے 80 آدمی تک نے وضو کیا ہوگا۔ میں پانی کو دیکھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں سے پھوٹ رہا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5942۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا تھا اور لوگوں نے وضو کا پانی ڈھونڈا، پانی نہ ملا۔ پھر تھوڑا سا وضو کا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنا ہاتھ رکھ دیا اور لوگوں کو حکم دیا اس میں سے وضو کرنے کا۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے دیکھا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں سے پھوٹ رہا تھا۔ پھر سب لوگوں نے وضو کیا، یہاں تک کہ خیر والے نے بھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5943۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب زورہ میں تھے، اور زورہ ایک مقام ہے مدینہ میں، بازار اور مسجد کے قریب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ پانی کا منگوایا اور اپنی ہتھیلی اس میں رکھ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں سے پانی پھوٹنے لگا اور تمام اصحاب نے وضو کر لیا۔ قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے انس رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ابو حمزہ، کتنے آدمی اس وقت ہوں گے؟ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، قریب 300 آدمیوں کے تھے، شاید یہ دوسرے وقت کا ذکر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5944۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زورہ میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن لایا گیا، اس میں اتنا پانی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں نہیں ڈوبتی تھیں یا انگلیاں نہیں چھپتی تھیں۔ پھر بیان کیا حدیث کو اسی طرح جیسے اوپر گزری۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5945۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ام مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپی میں گھی بھیجا کرتی تھیں تحفے کے طور پر۔ پھر اس کے بیٹے آتے اور اس سے سالن مانگتے اور گھر میں کچھ نہ ہوتا تو ام مالک رضی اللہ عنہ اس کپی کے پاس جاتی، اس میں گھی ہوتا۔ اسی طرح ہمیشہ اس کے گھر کا سالن قائم رہتا۔ ایک بار ام مالک رضی اللہ عنہ نے ہرس کر کے اس کپی کو نچوڑ لیا، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اس کو یوں ہی رہنے دیتی اور ضرورت کے وقت لیتی جاتی تو وہ ہمیشہ قائم رہتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5946۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا مانگتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آدھا وسق جو دیے، ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے۔ پھر وہ شخص اور اس کی بیوی اور مہمان ہمیشہ اس میں سے کھاتے رہے، یہاں تک کہ اس شخص نے ماپا اس کو۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس کو نہ ماپتے تو ہمیشہ اس میں سے کھاتے اور وہ ایسا ہی رہتا، کیونکہ ماپنے سے اللہ کا بھروسہ جاتا رہا اور بے صبری نمود ہوئی، پھر برکت کہاں رہے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5947۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے جس سال تبوک کی لڑائی ہوئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں جمع کرتے 2 نمازوں کو تو ظہر اور عصر ملا کر پڑھی اور مغرب اور عشاء ملا کر پڑھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دیر کی، پھر نکلے اور ظہر اور عصر ملا کر پڑھی، پھر اندر چلے گئے، پھر نکلے، اس کے بعد تو مغرب اور عشاء ملا کر پڑھی۔ بعد اس کے فرمایا تم کل اللہ چاہے تبوک کے چشمے پر پہنچو گے اور نہیں پہنچو گے جب تک دن نہ نکلے، اور جو کوئی جائے تم میں سے اس چشمے کے پاس تو اس کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے جب تک میں نہ آؤں۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر ہم اس چشمے پر پہنچے، ہم سے پہلے وہاں 2 آدمی پہنچ گئے تھے اور چشمے کے پانی کا یہ حال تھا کہ جوتے کے تسمے کے برابر پانی ہوگا، وہ بھی آہستہ آہستہ بہہ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آدمیوں سے پوچھا تم نے اس کے پانی میں ہاتھ لگایا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا کہا اس لیے کہ انہوں نے حکم کے خلاف کیا، اور جو اللہ کو منظور تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنایا۔ پھر لوگوں نے چلوؤں سے تھوڑا تھوڑا پانی ایک برتن میں جمع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اور منہ اس میں دھوئے، پھر وہ پانی اس چشمے میں ڈال دیا، وہ چشمہ جوش مار کر بہنے لگا۔ پھر لوگوں نے پانی پلانا شروع کیا آدمیوں اور جانوروں کو۔ بعد میں اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، اگر تیری زندگی رہی تو تو دیکھے گا اس کا پانی باغوں کو بھر دے گا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا معجزہ تھا۔ اس لشکر میں 30,000 آدمی تھے اور ایک روایت میں ہے کہ 70,000 آدمی تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5948۔ ابو حمید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے جب تبوک کی جنگ تھی تو وادی القریٰ ایک مقام ہے مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر، شام کے راستے میں ایک باغ پر پہنچے جو ایک عورت کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندازہ کرو اس باغ میں کتنا میوہ ہے۔ ہم نے اندازہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندازے میں وہ 10 وسق معلوم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا تو یہ گنتی یاد رکھنا جب تک ہم لوٹ کر آئیں، اگر اللہ چاہے پھر ہم لوگ آگے چلے یہاں تک کہ تبوک میں پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات زور کی آندھی چلے گی تو کوئی کھڑا نہ ہو اور جس کے پاس اونٹ ہو وہ اس کو مضبوط باندھ دے۔ پھر ایسا ہی ہوا، زور کی آندھی چلی، ایک شخص کھڑا ہوا، اس کو ہوا اڑا لے گئی اور طے کے 2 پہاڑوں میں ڈال دیا۔ اس کے بعد علماء کے بیٹے کا ایلچی جو ایلا کا حاکم تھا آیا ایک کتاب لے کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سفید خچر تحفہ لایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب لکھا اور ایک چادر تحفہ بھیجی۔ پھر ہم لوٹے یہاں تک کہ وادی القریٰ میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے باغ کے میووں کا حال پوچھا کتنا میوہ نکلا؟ اس نے کہا پورا 10 وسق نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جلدی جاؤں گا، تم میں سے جس کا جی چاہے وہ میرے ساتھ جلدی چلے اور جس کا جی چاہے ٹھہر جائے۔ ہم نکلے یہاں تک کہ مدینہ دکھلائی دینے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طابہ ہے، طابہ مدینہ منورہ کا نام، اور یہ احد پہاڑ ہے جو ہم کو چاہتا ہے اور ہم اس کو چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا انصار کے سب گھروں میں بنی نجار کے گھر بہتر ہیں کیونکہ وہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے، پھر بنی عبدالاشل کا گھر، پھر بنی حارث بن خزرج کا گھر، پھر بنی سعدہ کا گھر، اور انصار کے سب گھروں میں بہتری ہے۔ پھر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہم سے ملے۔ ابو اسید رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تم نے نہیں سنا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے انصار کے گھروں کی بہتری بیان کی تو ہم کو سب کے خیر کر دیا۔ یہ سن کر سعد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے انصار کی فضیلت بیان کی اور ہم کو سب سے آخر میں کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کو یہ کافی نہیں ہے کہ تم اچھوں میں رہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 5949۔ عمرو بن یحییٰ رضی اللہ عنہ نے اسی سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے۔ اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان تک ہے کہ انصار کے سب گھروں میں بھلائی ہے، اور اس کے بعد سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ والے واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ اور وہیب کی حدیث میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علا والوں کے لیے ان کا ملک لکھ دیا، اور وہیب کی حدیث میں یہ الفاظ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف لکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5950۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم جہاد کو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وادی میں پایا جہاں کانٹے دار درخت بہت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے تلے اترے اور اپنی تلوار ایک شاخ سے لٹکا دی، اور لوگ جدا جدا پھیل گئے۔ اسی وادی میں درختوں کے سایوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص میرے پاس آیا، میں سو رہا تھا، اس نے تلوار اتار لی، میں جاگا، وہ میرے سر پر کھڑا تھا۔ مجھے اس وقت خبر ہوئی جب اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار آ گئی۔ وہ بولا، تمہیں کون بچا سکتا ہے مجھ سے؟ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ۔ پھر دوسری بار اس نے یہی کہا، میں نے کہا، اللہ۔ یہ سن کر اس نے تلوار نیام میں کر لی، وہ شخص یہ بیٹھا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ تعارض نہ کیا۔